عزیز بہنوں بھائیوں، سب سے پہلے ہم خدا کے بندہ مقدس اینتھنی کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی پاک ذات کے لیے، جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے حضور اپنی منتیں، مرادیں، دعائیں، التجائیں پیش کرتے ہیں، اور خدا اپنے بندہ مقدس اینتھنی کے ذریعے ہماری ہر دعا، ہر مناجات پوری کرتا ہے، کیونکہ خدا اپنے برگزیدہ لوگوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ ان کی دعائیں، ان کی التجائیں سنتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم خدا کے بندہ مقدس اینتھنی کی زندگی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، جس کے ذریعے ہم صحت پاتے ہیں، برکت پاتے ہیں، اولاد پاتے ہیں، اور بہت ساری نعمتیں پا کر اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں۔ آج عالمگیر کلیسیا بڑی شادمانی اور عقیدت کے ساتھ یوحنا اسباغی کی پیدائش کی عید مناتی ہے۔ تو آئیں سب سے پہلے بھرپور تالیوں میں آج کی یہ عید ایک دوسرے کو مبارک کرتے ہیں۔ عزیز مومنین، کیتھولک کلیسیا میں صرف 3 لوگوں کی پیدائش کا دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ پہلا خداوند یسوع مسیح کا، دوسرا مقدسہ مریم کی پیدائش کا دن، اور تیسرا یوحنا اسباغی کی پیدائش کا دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مقدس ہیں، کتنے بھی خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں، ان کی وفات کا دن منایا جاتا ہے جب وہ خداوند کے جلال میں، خداوند کی قربت میں جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم 3 ہستیوں کا جو ہے وہ جنم دن مناتے ہیں۔ سب سے پہلے خداوند یسوع کا، دوسرا مقدسہ مریم کا، اور تیسرا یوحنا اسباغی کا جنم دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ اور آج پوری دنیا میں عالمگیر کلیسیا یوحنا اسباغی کی پیدائش کا دن جو ہے وہ مناتی ہے۔ یوحنا اسباغی یسوع کا خالہ زاد بھائی ہے، مقدس زکریا اور مقدسہ الزبات کا بیٹا ہے۔ خدا کے لیے مقدس، مخصوص اور زیر منت تھا، اور اس کی پیدائش سے پہلے خدا کے فرشتے جبرائیل نے، جو خدا کا زور، خدا کی طاقت اور ہمیشہ خدا کی حضوری میں رہتا ہے، جسے خدا کی طاقت اور خدا کا زور کہا گیا ہے، یہ خدا کا فرشتہ زکریا کے پاس خوشخبری لے کر آتا ہے کہ تیرے ہاں بیٹا ہوگا۔ نا امیدی کی عمر میں انہیں خدا نے بیٹا عطا کیا، جس کا نام یوحنا تھا۔ عزیز مومنین، یوحنا کا مطلب ہے خدا مہربان ہے۔ یوحنا کا مطلب ہے کہ خدا کا فضل اور خدا کا رحم، اور خدا نے یوحنا کے ذریعے اپنی امت اسرائیل پر جو ہے وہ خود اپنا فضل اور اپنا رحم جو ہے وہ انڈیلا ہے۔ اس لیے عزیز مومنین، ملاکی نبی کے 400 سال بعد یوحنا جو ہے وہ نبی بن کر جو ہے وہ برپا ہوتا ہے، اور جب یہ نبی بن کر آتا ہے تو اس
صداقت اور ایمان کا پرچار کرتا ہے، اور صداقت کے لیے، سچائی کے لیے اس کا سر قلم کر دیا گیا، اور اس نے کوئی جو ہے وہ سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ سچائی کو ہمیشہ دوسروں تک پہنچاتا ہے اور سچائی کا پرچار کرتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ سچائی کے لیے، صداقت کے لیے اس کا سر قلم کر دیا گیا، کیونکہ اس نے ہیرودیس سے کہا کہ تجھے یہ روا نہیں کہ تو اپنے بھائی کی بیوی جو ہے وہ رکھے، اس لیے جو ہے وہ ہیرودیاس جو اس کے بھائی کی بیوی تھی، اور ہیرودیس کو جو ہے وہ غصہ آیا اور اس کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا گیا، کیونکہ یہ خدا کا بندہ سچائی اور حق کی جو ہے گواہی دیتا ہے، اس کا پرچار کرتا ہے۔ اب یوحنا کی منادی کا جو عنوان ہے یا منادی کیا ہے، اس کی منادی توبہ اور بحالی پر مبنی ہے، یعنی توبہ کے بپتسمہ کی وہ منادی کرتا ہے اور آنے والے مسیح کے لیے وہ راہ تیار کرتا ہے۔ یہ منادی، یہ اعلان خدا کے فضل کی بحالی اور ہر انسان کو، ہر بشر کو نجات کی خوشخبری ہے، اور اس میں ہم یوحنا کی جو ہے وہ حلیمی اور عاجزی دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا حلیم ہے، اتنا فروتن ہے کہ وہ اپنے پیچھے آنے والوں کو جو اس کے پاس آتے ہیں، اس کی منادی سنتے ہیں، وہ انہیں اس بات کا، جو اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، لیکن میں وہ نہیں ہوں جس کی تم تلاش میں ہو، کیونکہ میرے بعد جو آتا ہے وہ مجھ سے کمی تر ہے، اور میں اس کی ڈیوٹی کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ اور لوگوں سے وہ یہ کہتا ہے کہ ضرور ہے وہ بڑے اور میں گھٹوں۔ اب جب میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم نے اپنی زندگی میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا میرے اندر حلیمی اور فروتنی ہے یا نہیں۔ جہاں مجھے موقع ملتا ہے وہاں میں اپنی سرفرازی دیکھتا ہوں کہ جی میں یہ کرتا ہوں، میں نے یہ کر دیا ہے، میں اچھا پریچ کرتا ہوں، میں یہ اچھی عبادت کرواتا ہوں، یا میں بڑا کام کرتا ہوں۔ لیکن یوحنا ایسا نہیں کرتا ہے۔ یوحنا کہتا ہے کہ جو میرے بعد آنے والا ہے وہ مجھ سے کمی تر ہے، اور میں تو اس لائق بھی نہیں ہوں، میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ میں اس کی جوتی کو ہاتھ بھی لگا سکوں، اس کی زندگی کا تسمہ بھی کھول سکوں۔ اور کہتا ہے کہ ضرور ہے کہ وہ بڑے اور میں گھٹوں۔ عزیز مومنین، ہم میں سے ہر انسان ترقی کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور ہم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا نام ہو، میرا مقام ہو، میری شہرت ہو، اور جب ہم ایسا سوچتے ہیں تو اپنا نام بڑھانے کے لیے، اپنا مقام بڑھانے کے لیے ہمیں اگر کسی کے سر پر پاؤں رکھ کر بھی اوپر جانا پڑے تو ہم انسان جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یوحنا جس کے پاس لوگ آتے ہیں، جس کی منادی لوگ سنتے ہیں، جس کے پیچھے چلنے کے لیے لوگ تیار ہیں، جسے لوگ جو ہیں استاد مانتے ہیں، وہ کہتا ہے جی میں وہ نہیں ہوں جس کی تم تلاش کر رہے ہو، جو میرے بعد آنے والا ہے وہ مجھ سے کمی تر ہے، وہ مجھ سے بڑا ہے، اور میں تو بیابان میں پکارنے والے کی صرف آواز ہوں، صرف آواز ہوں۔ جو آتا ہے وہ نجات دہندہ ہے، وہی جو ہے وہ قادر ہے۔ اس لیے عزیز مومنین، آج کا یہ کلام ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم
दूसरों को बढ़ने का मौका दें, दूसरों की हिम्मत बने, दूसरों की ताकत बने और दूसरों को, मैंने कहा कि बढ़ने का मौका दें। और जब आप दूसरों को बढ़ने का मौका देंगे, दूसरों की ताकत बनेंगे, दूसरों का हौसला बनेंगे, तो खुदा आपको सरफराजी अता करेगा। और मैं बहुत दफा ये कहता हूं कि जब हम अपने आप को हलीम और फरोतन बनाते हैं और खुदा के सामने अपने आप को झुकाते हैं, तो खुदा हमें खुद सरफराज करता है, हमें सरफराजियां अता करता है। और जब हम दूसरों को गिराएंगे और दुआ खुद जो है वो बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर खुदा जो है वो हमें गिराएगा। हाँ, खुदा दूसरों को भी सरफराज करेगा। इसलिए हमारी हलीमी और फरोतनी जो है वो हमारी तरक्की और हमारी निजात का जो है वो बाइस बनती है। मैंने कहा कि यूहन्ना जो है वो कहता है कि मैं सिर्फ आवाज हूं, और ये आवाज जो है ये क्या कहती है? ये आवाज जो है ये कहती है कि तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक है। और तीसरा, खुदावंद की राह को तैयार करो। हैरानकुन बात ये है कि मैंने कहा कि ये यूहन्ना जो है वो कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आवाज हूं, मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन मैंने कहा कि ये हैरानकुन बात ये है कि ये आवाज फिर आई कहां से है? ये आवाज यरूशलेम शहर से नहीं आई है। हाँ, यरूशलेम शहर में क्या है? हाँ जी, क्या है यरूशलेम शहर में? खुदा का घर है। हाँ, यरूशलेम शहर जो है ये खुदा का शहर है, जहां खुदा बसता है, जहां खुदा की हुजूरी है। और मैंने कहा कि ये आवाज यरूशलेम शहर से नहीं आई है, हैकल पर खड़े किसी नबी की नहीं आई है, खुदा के पहाड़ पर से नहीं आई है, बल्कि ये आवाज कहां से आई है? बियाबान से, बियाबान से। और ये मुनादी के लिए बियाबान का जो इंतखाब किया गया है ये हैरानकुन है। बियाबान जाहिर करता है कि लोगों के दिल बियाबान की मानिंद हैं, जो रूहानी फल देने से कासर हैं, जिनमें उम्मीद और जिंदगी की अलामतें खत्म हो गई हैं। यूहन्ना इस बागी बियाबान में पुकारता है, यानी मुर्दा दिलों को आवाज देता है। और आवाज क्या है? तौबा करो। आवाज क्या है? तौबा करो, खुदावंद की राह तैयार करो, क्योंकि वो नजदीक है। इसलिए अजीज मोमिनीन, इंसानी दिल भी बियाबान की मालिक है, यहां जिंदगी और उम्मीद का फूलदान है, बंजर जमीन की तरह है। लेकिन हमारे दिल के बियाबान में खुदा आवाज का बंदोबस्त करता है। और आज यूहन्ना जब पैदा होता है तो उस आवाज का आगाज जो है वो हो जाता है कि हमारे दिल के बियाबान में ये आवाज हमें पुकारती है कि तौबा करो और खुदावंद की राह याद करो, खुदावंद की राह याद करो। और याद रखें कि हमने खुदावंद की राह ये नहीं है कि हमने भी अपनी गलियां सजानी है, हमने भी अपने घरों की जो टूटी फूटी सड़कें हैं या इनको जिनकी दरखास्त देनी है इन्हें बनाए। नहीं, वो राह जो मेरे और आपके दिल की तरफ जाती है, हमें वो राहें तैयार करने की जरूरत है। शायद मैं अपने रिश्तों की कदर नहीं करता हूं, तो आज ये आवाज हमें दावत देती है कि अपने रिश्तों की कदर करना शुरू करें। शायद मैंने अपने माँ बाप की इज्जत भी की है, लेकिन ये आवाज मुझे दावत देती है कि अपने माँ बाप की इज्जत करो। शायद मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है वो मैंने ऐसा तरीके से पूरी नहीं की है, उसमें गफलत बरती है, लेकिन आज ये आवाज मुझे दावत देती है कि अपनी जिम्मेदारी को पूरा करो और ऐसे तरीके से पूरा करो। शायद मैंने जो है वो सोकर दिन गुजार
جتنے رشتے ٹوٹ چکے ہیں، یہ آواز ہمیں آج دعوت دیتی ہے کہ اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بحال کرو۔ یہ راہیں، میں نے کہا کہ وہ راہیں ہیں جو میرے اور آپ کی دل کی طرف جاتی ہیں۔ شاید ہم کسی سے ناراض ہیں، ہم کسی سے غصہ ہیں، ہم نے اپنے ٹوٹے ہوئے ہمارے رشتے ہیں، اور ہم جو ہیں شاید خاندان میں ہی بکھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ آواز ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ان تمام رشتوں کو، ان تمام راہوں کو جو ہے وہ بہتر کر لو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نزدیک ہے۔ اس لیے عزیز مومنین، آج کی یہ عید ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم نے غور کرنا ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم اس کی راہ تیار کریں۔ موجودہ دور میں ہمیں دیگر آوازیں جو ہیں وہ سنائی دیتی ہیں، ارد گرد بہت اور بے شمار آوازیں ہیں، لیکن ہم نے آج اپنی زندگی میں دیکھنا ہے کہ میں نے کس آواز پر دھیان دینا ہے، دنیاوی آواز پر یا خدا کی آواز پر۔ وہ آواز جو مجھے روحانیت میں بڑھنے، خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنے اور اپنے رشتوں اور اپنے خاندان کو بہتر بنانے کی دعوت دیتی ہے، میں نے کس آواز پر جو ہے وہ کان لگانا ہے، کس آواز کو جو ہے وہ سننا ہے۔ آج میرے لیے اور آپ کے لیے پیغام کیا ہے؟ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنی زندگی سے یسوع کا پرچار کریں، اپنے اعمال سے ظاہر کریں کہ یسوع ہمارا خداوند ہے، وہ قوی تر ہے، وہ پرفضل ہے، وہ نجات دہندہ ہے، وہ سب پر قادر ہے۔ ہم اس دنیا میں اس مقصد اور مشن کے لیے جو ہے وہ آئے ہیں کہ اس کا پرچار کرتے رہیں۔ تو آئیں یوحنا اصطباغی جیسا مزاج اپنائیں، کردار اپنائیں اور یسوع کا پرچار کریں، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ میری دعا ہے کہ آج کا یہ کلام، آج کی یہ عبادت آپ کے لیے، آپ کے گھرانوں کے لیے ڈھیروں لاکھوں برکتوں کا باعث بنے۔ مسیح خدا ان کے وسیلہ سے آمین۔